اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج کل اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کافی عرصے سے جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو سی ڈی اے نے انلیگل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے اور پبلک نوٹسز ویب سائٹ پہ جاری کر دیے ہیں۔ تو اب جو کروڑوں اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹس ہیں لوگوں کی، وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سوسائٹیز انلیگل ہیں تو ان کو اجازت کس نے دی؟ اور اجازت دے کے کچھ میں نے دیکھی ہیں ویب سائٹ پہ، ان کو اجازت نامہ پہلے دیا گیا، اس کے بعد وہ اجازت نامہ کچھ عرصہ پہلے ریووک کر دیا گیا۔ تو وہ ریووک کیوں کیا گیا؟ اور اگر ریووک کیا گیا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس دوران جو تعمیرات ہو چکی ہیں اور جو تعمیرات ہو رہی تھیں اس وقت سی ڈی اے کے افسران خواب غفلت میں کیوں تھے؟ اب اتنے عرصے کے بعد آ کے آپ سوسائٹیز اور وہاں پہ بنے ہوئے گھروں اور پلازوں اور جو کمرشل ایریاز ہیں ان کو آپ انلیگل ڈکلیئر کر دیں تو یہ ناانصافی کی بات ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 23 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا، وہ کلیئرلی پراپرٹی رائٹس کے بارے میں فنڈامنٹل رائٹ مہیا کرتا ہے پاکستان کے شہریوں کو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ ایک دفعہ ایک سوسائٹی بننے کی پہلے اجازت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سی ڈی اے جب خود کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی اسلام آباد کے شہر کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت کیوں دی گئی؟ اس کے بعد جب اجازت دے دی گئی تو پھر جب کنسٹرکشنز ہو رہی تھیں ان کنسٹرکشنز کو کیوں ریگولیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ سی ڈی اے کے ماسٹر پلان اور سوسائٹی کے اپنے لے آؤٹ پلان کے مطابق بنے؟ اس کے بعد سوسائٹی کی جو ذمہ داریاں تھیں کہ وہ نقشہ جات جو تھے وہ اپروو کرتے، خود بھی کرتے اور سی ڈی اے سے بھی اپروو کراتے، وہ کیوں نہیں کی گئے؟ اور اس کے بعد اگر لے آؤٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا ماسٹر پلان کی خلاف ورزی سوسائٹیز کی طرف سے کی گئی ہے تو اب وہاں پہ جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، جن کے رہائشیں ہیں، وہاں پہ رہائش گاہیں ہیں، جنہوں نے گھر بنا لیے ہیں، اپنی کاروبار کے ادارے بنا لیے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور اتنے عرصے کے بعد، اور کئی سوسائٹیز ایسی ہیں کہ وہ 35 سال سے بنی ہوئی ہیں اور ان میں کنسٹرکشنز جاری ہیں۔ اب کچھ عرصے سے کنسٹرکشنز اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب سی ڈی اے والے ان کو انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور بغیر کسی نوٹس دیے کہ کسی انڈیویجول گھر کو دیکھے بغیر، کسی انڈیویجول پلازے کو دیکھے بغیر پبلک نوٹس ایک جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو لیگل زبان میں تو سرپٹیشیسلی کہیں گے کہ وہ پبلک نوٹس ویب سائٹ پہ جاری کر دیا گیا ہے، میں بھی اخباروں میں بھی آیا ہو، لیکن آج کل اخبار کون پڑھتا ہے؟ ہر ایک کو سوشل میڈیا پہ خبر مل جاتی ہے اور انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے۔ تو کون جا کے پھر سی ڈی اے کی ویب سائٹ چیک کرے گا کہ ان کی سوسائٹی انلیگل ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور کل کو سی ڈی اے آ کے پراپرٹی گرانے کے لیے آ جائے گی انفورسمنٹ ونگ لے کے؟ تو یہ زیادتی ہے، اس کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جب بنی ہوئی تھیں اور بنی ہوئی ہیں، ان کے لاز موجود ہیں، تو پرائیویٹ سوسائٹیز کی اجازت کیوں دی گئی؟ تو جب دے دی گئی تو ان کو ریگولیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اب 25-30 سال کے بعد آ کے آپ جب لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، اپنے پلازے بنا لیے ہیں، تو اب آ کے آپ سی ڈی اے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی سی ڈی اے یا جو بھی ڈپارٹمنٹ اس وقت ہے، جیسے راولپنڈی میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور اسی طریقے سے ہر شہر میں اس کے نام پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے۔ اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کوآپریٹیو سوسائٹیز کے طریقے سے یا کمپنیاں بنا کے جو لوگ پرائیویٹ ہاؤسنگ مہیا کر رہے ہیں، ان کو جب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے اجازتیں دیں، اب آ کے اجازتیں کیوں کینسل کی گئی ہیں اور انڈیویجولز کو کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ یہ ایک بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے، لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس کی رہائش کا اور کاروبار کا، وہ وائلیٹ ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے اور سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرے اور یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ہیپ ہیزرڈلی کام کرنے سے روکے اور یہ لوگوں کے گھروں اور پلازوں کو گرانے سے روکے۔